میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو السلام علیکم۔ لک اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی شخص کا کسی نہ کسی طرح کا کام کرنے کا موقع ضرور ملتا ہے، جس کی بنا پر ہم سامنے والے کو اس کا کام مکمل ہونے کا یقین دلاتے ہیں، جس کے برعکس وہ اپنے دلی اطمینان کے لیے آپ سے وعدہ لیتا ہے، جس کے بعد آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا کام مکمل کریں۔ اسی طرح ہم آپ کو ایک عظیم صحابہ رسول کا اپنی بیٹی سے کیے گئے وعدے کے بارے میں بتائیں گے، جس وعدے کو 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ پاک کے کرم سے وہ وعدہ ابھی تک قائم و دائم ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جعلی مبارکوں کے سامنے ایک بڑی کھڑکی ہے جو کہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، جس کا وعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے کھلے رکھنے کا کیا تھا۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ ناظرین، آئیں آپ کو اس کھلی کھڑکی کا تفصیلی اور خوبصورت واقعہ سناتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل لک اینڈ تھنک کو سبسکرائب اور لائک کریں، شکریہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ مواجہہ شریف پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ ناظرین، سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمرہ جنوب کی طرف اکیلا ہے اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے کے خالی کرنے پہ کیسے آمادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس آتے ہیں کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر رو پڑی اور آپ نے اس شرف و عزت برے حجرے سے نکلنے سے انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے اور 2 دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی، یہ لیکن معاملہ جوں کا توں تھا۔ ام المؤمنین 2 ٹوک انکار کرتی جا رہی تھی اور کوئی بھی ان سے اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المؤمنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المؤمنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک شرف و عزت والے حجرے میں رہ رہی تھی جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی کہ انہیں ان سے دور کر دیا جائے؟ اب کے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عمر بڑی خواتین ساتھیوں نے مداخلت کی، لیکن سیدہ حفصہ نے ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ ترک کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شرط یہی تھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہیں، اور وہ کبھی بند بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1400 سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کھڑکی کے متعدد نام ہیں، خوخہ حفصہ اور خوخہ عمر ہیں، جنہیں امام سیوطی اور ابن الکثیر نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین، آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ پورا کیا کہ یہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ خوبصورت واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔